बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा, मैं हूं कैसर खान तनोली और आप लोग देख रहे हैं K2 टेलीविजन। नाज़रीन, आज बात करेंगे हज़ारा डिवीजन के दो अहम मसलों के हवाले से। हालांकि मुल्क भर में इस वक्त जो होटल एसोसिएशन हैं, जो ताजर हैं, वो सख्त परेशानी से दो चार हैं कि उनके कारोबार बंद हैं पिछले 5 माह से और उनका गुजर बसर मुश्किल हो गया है। अगर हम लोग बात करें सियाती मकामात की, तो सियाती मकामात में हज़ारा डिवीजन जो है या हमारा जो जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर इस वक्त बिज़नेस, और ये क्योंकि सीज़न है और इस सीज़न के अंदर तमाम तर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और जितने भी सियाती मकामात हैं वो सियाहों से, टूरिस्ट से खचाखच भरे होते हैं। लेकिन टूरिस्ट तो आज भी, इन दिनों के अंदर भी हम लोग देखते हैं, चाहे वो अयूबिया हो, नथिया गली हो या मरी हो, वो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पर उनको सख्त मुश्किलात इसलिए फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि होटल्स बंद हैं। SOPs पे अमल दरामद करवाया जा रहा है। हुकूमत ने जो SOPs जारी किए हैं उसके मुताबिक होटल्स और रेस्टोरेंट्स फिलहाल बंद हैं। इसी तरह नारायण कागान और बालाकोट के अंदर भी, एबटाबाद के अंदर भी होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हैं, लेकिन सियाह वहाँ पर मौजूद हैं। उनको किस किस्म की मुश्किलात हैं, होटल्स एसोसिएशन के जो ज़िम्मेदार हैं वो क्या कहते हैं, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आज इस हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ इंतहाई अहम और खुशाइंद बात यह है कि कल हमारे CM महमूद खान ने जो है वो हवेलियाँ से थाकोट मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया है। हवेलियाँ से मानसेरा तो पहले ही लोगों के लिए, आम लोगों के लिए मोटरवे खुली थी, लेकिन कल मानसेरा से थाकोट का भी इफ्तिताह हो गया और आम पब्लिक के लिए उसको खोल दिया गया। अब हमारे जो मुशीर बराए इत्तलात हैं आसिम सलीम बाजवा साहब और चेयरमैन CPEC अथॉरिटी हैं, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें ये कहा था कि मानसेरा से थाकोट का ये जो सफ़र है, ये जो मोटरवे है, ये दुनिया के खूबसूरत तरीन अगर हम लोग बात करें शाहराहों में इसका शुमार होता है, और जो इसके ऊपर सफ़र करेगा उसको जन्नत के नज़ारे देखने को मिलेंगे। और वाकई ये बड़ी ज़बरदस्त मोटरवे है और इसके ऊपर सफ़र करना और आम पब्लिक के लिए खोलना जो है ये भी खुशाइंद है। और अब देखते हैं कि लोग कितनी बड़ी तादाद में उस तरफ जाते हैं और उस मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर हम लोग देखें मानसेरा से वैसे थाकोट या बटग्राम कोस्तान तक, जो कोस्तान की अगर हम बात करें, लोगों को मुश्किलात होती थी। रोडों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, लोग मुश्किलात का शिकार होते थे, गाड़ियाँ भी जो हैं वो भी ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब मोटरवे के ज़रिए मानसेरा से थाकोट तक लोग बआसानी सफ़र कर सकेंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे। और मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक और अंगज़ेब आज, जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मानसेरा से। आपको भी वेलकम कहेंगे प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सर। और उससे पहले एक इंतहाई अहम चीज़ आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि आज से कुछ रोज़ पहले मुल्क भर में इस माह की 20 तारीख से इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का भरपूर तरीके से आगाज़ किया गया। मुहिम कोरोना वायरस की वजह से गुज़श्ता 4 माह से तात्तुल का शिकार थी। हालांकि हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पोलियो केसेस रिपोर्ट होते हैं और हमारी हुकूमत, हमारे इदारे जो हैं वो पोलियो की ये जो कैंपेन्स हैं ये हर माह के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पिछले 4 माह से ये कैंपेन्स तात्तुल का शिकार थी। हुकूमत ने मुंतखब ज़िलों में छोटे पैमाने पर घर घर जाकर इंसदादे पोलियो मुहिम जो है वो चलाई है। मुहिम के पहले मरहले में ज़िला फैसलाबाद, अटक, जनूबी वज़ीरिस्तान और कराची और कोयटा के कुछ हिस्सों में ये मुहिम जो है इसका आगाज़ किया गया। पोलियो मुहिम चलाने के लिए 2,65,000 पोलियो वर्कर्स की ड्यूटियाँ लगाई गई और इन अजला में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 8 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए गए। अब हमारी टीमें जो पोलियो कंट्रोल करने की, जो इंसदादे पोलियो की जो टीमें हैं वो घर घर गई, उन्होंने जाके पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए और कोरोना वायरस के इस खतरे के पेश नज़र SOPs जो बनाई गई, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो WHO की तरफ से जो एहतियाती तदबीर हैं उनको अपनाते हुए SOPs का भरपूर तरीके से ख्याल रखा गया। और इसके साथ साथ ये जानना, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोलियो जो है इसकी वैक्सीन मौजूद है। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। जब भी पोलियो की टीमें आपके घर आएँ उनको वेलकम करें, उनको अपने जो आपके 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनको पेश करें, उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके, वो मुस्तकबिल जो है अच्छा देख सकें। और ये सिर्फ छोटी सी एक वैक्सीन है, छोटे से कतरे होते हैं, अगर आप अपने बच्चों को पिलाएंगे तो सारी उम्र की मुताजी से बच सकते हैं। तो इसलिए इस कोरोना वायरस की सूरत हाल के अंदर भी हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने पोलियो के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन चलाई और घर घर जाके तकरीबन 2,65,000 पोलियो वर्कर्स की ड्यूटियाँ लगाई गई। कोरोना वायरस के पेश नज़र SOPs का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। इन अजला में 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 8 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए गए। तो एक दफ़ा फिर ये खुशाइंद है कि हमने इस पोलियो को शिकस्त देनी है और पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करना है।
تو جب بھی پولیو ٹیمیں آپ کے گھر آئیں اپنے بچوں کو قطرے پولیو کے ضرور پلائیں. صدیق اورنگزیب آپ کی طرف آؤں گا, اور ہم نے ذکر کیا پروگرام کے آغاز میں کہ ہوٹل انڈسٹری جو ہے اور جو ہمارا ٹورسٹ ہے اس سیزن کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تمام تر, اگر ہم لوگ ناردرن ایریاز کی بات کریں, گلیات, ایوبیا, ہری پور, مری, نتھیا گلی, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. اور پاکستان اگر ہم لوگ بات کریں, سندھ, بلوچستان, پنجاب کے لوگ بڑی تعداد میں جاتے ہیں. اسی طرح کرونا وائرس کی وجہ سے سیاحت کو نقصان پہنچا, بالکل پہنچا. حکومتی اعداد و شمار بھی ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ایک طرف ہم لوگ ایس او پیز کی بات کرتے ہیں کہ ان ایس او پیز کے ساتھ اس انڈسٹری کو کھولنا چاہیے تاکہ لوگ ایک تو مینٹلی بھی اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. پچھلے 5 ماہ سے آپ کو پتا ہے کہ بڑا ٹینس صورتحال چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی. اب ٹورسٹ تو جا رہا ہے لیکن ہوٹلز, ریسٹورنٹس بند ہیں, ان کو کھانے پینے کی مشکلات ہیں, اور ساتھ اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے لوگ وہ کہتے ہیں ہم لوگ تباہ ہو گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کیسر تلولی صاحب. سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ہزارہ ڈویژن موسٹلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سیاحتی مقامات بہت سارے ہیں. ایبٹ آباد کی بات کی جائے وہاں پہ بھی بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں, مری, گلیات, ایوبیا. اسی طرح ضلع مانسہرہ کی اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے سرند ویلی ہو گیا. اسی طرح تحصیل بالا کوٹ کی حوالے سے اگر بات کی جائے تو تحصیل بالا کوٹ بھی موسٹلی جو ہے وہ ہمارا سیاحتی مقامات ہے, شوگران, کاغان, ناران. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ عید کی میں گزشتہ عید جو چھوٹی عید گزری ہے میں اس کی تو آپ کو بات بتاتا چلوں تو وہاں پہ بالکل آپ کے سامنے کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن تھا تو سیاحتی مقامات بند کیے گئے تھے, لیکن پھر بھی آپ یقین کیجئے جس طرح آپ نے بھی بتا دی کہ بڑی تعداد میں سیاحوں کا میں ناظرین کو بتاؤں, میں مری, ایوبیا, نتھیا گلی اور ناران کاغان سے بھی ہمیں رپورٹس آئی. آپ لوگ یہ رپورٹ کرتے رہے کہ آج بھی ٹورسٹ وہاں پر موجود ہیں, وہ لوگ کیسے جا رہے ہیں. کیسے صاحب دیکھیے میں وہی آپ کو بتاتا چلوں کہ عید کے دوران آپ یقین کیجئے کتنی سیکیورٹی ہوتی تھی, ہر جو مطلب انٹری پوائنٹ جو بھی تھے اور وہاں پہ مطلب سیکیورٹی سخت تھی, ناکہ بندی کی گئی تھی. پھر بھی اس کے باوجود آپ یقین کیجئے کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ بالا کوٹ کی بات کی جائے وہاں ہمارے جو سیاحتی مقامات ہیں کاغان, ناران کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح وہ سیاح پہنچے. تو ہم لوگ کرونا وائرس کے حوالے سے ان ایریاز کو ایس او پیز کے تحت بند کیا ہوا ہے اور ہماری سیاحت جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے, ہو بھی رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سورسفل ہیں, جن کے پاس بڑے لوگوں کے نام ہیں, ان لوگوں کو وہ استعمال کر کے, ان لوگوں کے نام استعمال کر کے, ان لوگوں کا پروٹوکول انجوائے کرتے ہوئے ان ایریاز میں جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. کیسے صاحب میں یہاں پہ آپ کو جس طرح آپ نے ذکر کر دیا, میں سب سے امپورٹنٹ ہماری انتظامیہ کے لوگ بھی ہماری سیاحتی مقامات پر جاتے ہیں, حالانکہ پابندی ہے. سرکاری افسران, سیاستدان, ان کے عزیز و اقارب بالکل اسی طرح. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سورسفل بندہ ہوگا, اب وہ ناکے پہ ایک بندہ کھڑا ہے, ایک اہلکار کھڑا ہے, اب ایک اتنا سورسفل بندہ اب اسے کال کرے یار کہ ہمارے بندے کو چھوڑ دیں تو پھر وہ کیا کرے گا. ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے وہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بھی کھلنے چاہیے تاکہ, اور میں یہ بار بار یہ بات کرتا رہا, ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے اندر ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرنا سب سے زیادہ آسان ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور ایجوکیٹ پچھلے اگر ہم بات کریں 5 مہینوں سے میڈیا, ہماری گورنمنٹ, تمام تر ادارے کر رہے ہیں کہ آپ نے سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے, آپ نے فیس ماسک یوز کرنا ہے, اور یہ چیزیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے. یہ چیزیں ہوٹل اور ریسٹورنٹس کے اندر بآسانی ہو سکتی ہیں. اسی حال سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹھ متی اللہ, آپ صدر ہیں ناران ہوٹل ایسوسی ایشن کے. سیٹھ متی اللہ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں. بڑی مہربانی سر, شکریہ جی, بہت بہت مہربانی سر. سیٹھ متی اللہ صاحب کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خصوصی عوام کو پروگرام میں دیا. سر سیٹھ متی اللہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ہم لوگوں نے ہر ہفتے پروگرامز کرتے ہیں ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے, لیکن یہ وہ انڈسٹری اور وہ سیاحت جس کے حوالے سے ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو پاکستان دکھانا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے, خاص طور پہ ناردرن ایریاز جو ہیں ہمارے, ان کو دکھانا ہے. اور ٹورزم کے حوالے سے بہت زیادہ حکومت نے کوششیں بھی کی, لیکن 5 مہینوں سے پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے حالات ایک دم سے تبدیل ہو گئے. اب ہماری حکومت نے, صوبائی حکومت نے بھی اور وفاقی حکومت نے بھی کہا کہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہوئے تمام تر سیاحتی مقامات کو خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر کھولنا چاہیے. اب سیاحتی مقامات کے اوپر ان کو نہ کھولا گیا, لیکن اس کے باوجود ٹورسٹ جو ہے بڑی تعداد میں ناران, کاغان, بالا کوٹ ان ایریاز کے اندر موجود ہیں, لیکن ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بند ہیں. بالکل باننے جی, میں آپ سے کروں سر کہ ایک ہوٹل ہی نہیں ہے یہ علاقہ ٹورزم کے ساتھ, کیونکہ سال کے 2 مہینے کام کرتا ہے اور اس کے بعد اس میں 10 مہینے بیٹھ کے لوگ گھروں میں کھاتے ہیں نا. بالکل 2 مہینے کا کاروبار ہمارا, 2 مہینے کا سیزن ہوتا ہے, 2 سے 3 مہینے کا جی.
हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात करें। हाँ, मैंने कहा 2 से 3 महीने का सीजन होता है जिसमें जीप ड्राइवर है, जीपे में है 900 कुछ जीपे, दुकानदार है, कोई भी है, सारा टूरिज्म से मुतलका है। मैं आपसे गुजारिश करूँ कि हमारा तो मकसद जमा पूंजी जो था वो होटलों पे मुलाजम पर खर्चा करके, क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि हम इंशाअल्लाह छुट्टी के तहत उसको खोल रहे हैं, तो हमने सब होटल वालों बुलाए, उनके हजारों लाखों मुलाजमे इन होटलों में काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई उसका गलत आउटपुट नहीं मिल रही थी। हमारी गुजारिश ये है कि ये 5 तारीख को भी हमको दे रहे हैं कुछ फैसिलिटी, तो हम फिर भी शुक्रगुजार हैं कि कुछ हमारी जमा पूंजी तो वापस आ जाएगी अगर जो खर्च किया है। नहीं, अभी आपको लगता है कि अभी तक रुकावट कौन था? क्योंकि बाकी कारोबार खोले गए, शहरों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कारोबार खोले गए, तो होटल और रेस्टोरेंट्स और बाकी जिन कारोबार का आपने जिक्र किया, जिन लोगों के रोजगार का आपने जिक्र किया, वो चीजें तो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती है ना। वो SOPs के ऊपर अमल दरामद बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। होटल मालिक की जिम्मेदारी होगी, रेस्टोरेंट मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वो SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाए। अगर कोई नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो आपको क्या लगता है कि रुकावट कौन था अब तक? किस वजह से कारोबार बंद रहा या बंद है? सर अभी तक तो हमारी KPK गवर्नमेंट में हम तो ये समझ रहे थे कि आज खुल रहा है, कल खुल रहा है, आज खुल रहा है, कल हर रोजाना हम इस इंतजार में होते हैं कि आज ऐलान होगा, कल ऐलान होगा। अभी हमने ये सुना है कि इसके बाद फौरन नहीं, कहाँ से सुना है आपने? सेठ मतीउल्लाह साहब, आपने कहाँ से सुना है कि खोल देंगे? और यही खबरों में सुन रहे हैं सर, और तो कुछ नहीं, हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन हमने खबरों में सुना है कि ये इंशाल्लाह 4 तारीख को कुछ छूट दे रहे हैं हमारे खान वैली को, तो गिलियात को, तो स्वाद को, क्योंकि ये हमारा पूरा खैबर पख्तूनख्वा का बेस जो है पूरे का पूरा ब्लॉक हुआ है ना सर। अच्छा, अब से अगर हम लोग बात करें, काफी दिन पहले हमने देखा कि नारायण कागान के अंदर कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुले और उसके ऊपर इंतजामिया ने आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की। इंतजामिया ने जब कार्रवाई की तो आप उनके अगेंस्ट एहतजाज पर निकल आए, तो वो सिलसिला कैसे हुआ था? वो सर ऐसे हुआ था कि होटल खुले हुए थे, होटल सब खुले तकरीबन चीज के साथ खोल दिए थे ना। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जैसे कहा कि हम इंशाल्लाह फौरन आपको नहीं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आपने तकरीर के बाद होटल और खोल दिए कि आपको कोई नोटिफिकेशन भी आया? नहीं, उनके इजाजत के बगैर तो हम खोल, उन्होंने कहा कि हमें फौरन SOP के तहत होटलों को खोल रहे हैं। तो नहीं, आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से कोई नोटिफिकेशन मौसूल हुआ था कि आप खोल? जी हमारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था जी। नहीं, वो उन्होंने अपने तकरीर में कहा था, उन्होंने अपने बयान में कहा था ना, कोई उसका सरकारी हुक्मनामा तो आपको मिला नहीं ना? नहीं मिला जी, नहीं मिला सर, नहीं मिला जी। मतलब आपने प्राइम मिनिस्टर की कई बात पे यकीन किया और आपने अपने होटल खोल दिए। होटल खोलने में ये होता है ना सर, ये बंद होते हैं सर्दी में ना, तो मकसद सीजन में जैसे खोलते हैं तो उनकी मेंटेनेंस करने में, पैप लगाने में, इनकी वो पानी लगाना, बिजली लगानी, हर चीज पूरी मेंटेनेंस करनी पड़ती है ना जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमने अभी जिक्र किया कि चाहे वो अयूबिया हो, नथिया गली हो, मरी हो या बाकी सियाती मकामात हो पाकिस्तान के, वहां पर सख्ती तो है, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां पर कैसे पहुंच रहे हैं, क्या तरीकाकार अपना रहे हैं? और ये भी इतलात है कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों की सिफारिशों पर और बड़े बड़े लोग खुद ही जा रहे हैं, आम पब्लिक के लिए सारे जगह बंद है। असल में मैं आपको बताऊं, मैं तो ये आपको बताऊं सर कि अगर कोई क्योंकि ये रोड लगता है गिलगित बल्तिस्तान को ना, तो वो जाने वाले रात को अगर कोई कमरे में कोई रुक जाए तो रुक जाए, बाकी तो कोई नहीं है सर। नहीं सर, सेठ मतीउल्लाह साहब, अभी हम लोग अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं कि नारायण कागान बालाकोट में बड़ी तादाद में सियाह मौजूद हैं, जो सिंध से भी हैं, जो पंजाब से भी हैं। सेठ मतीउल्लाह साहब, आप खुद बालाकोट से हैं, बालाकोट गरलाट के मकाम पर जो बैरियर लगा हुआ है, जो नाकाबंदी की गई है, आप वहां पे देखिए हर वक्त गाड़ियों का रश बना होता है। मकामी लोगों को तो खुद मुश्किलात का सामना है, लेकिन वहां पे बड़ी तादाद में से भी मौजूद होते हैं, आपने देखा होगा। जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो गरलाट के मकाम पर, बालाकोट गरलाट के मकाम पर जो बैरियर लगा हुआ है, नाकाबंदी जो की गई है कि वहां से आगे जो सिर्फ मकामी अफराद जा सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा वहां पे गाड़ियों का रश लगा होता है, तो मकामी अफराद तो खुद ही मुश्किलात का शिकार होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे सियाहों की बड़ी तादाद होती है, गाड़ियों का रश लगा होता है, जो सोर्सफुल जिनकी सिफारिश होती है अच्छी, उन लोगों को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मकामी लोग भी तो काफी मुश्किलात का शिकार हैं। किस तरह आप कह सकते हैं वहां पे सियाह नहीं है? देखें सर,
اب یہ ہمارے ناران کی پوزیشن یہ ہے کہ سیاح جو ہے وہ آگے کوئی جائے گا تو سب بیریئر لگے ہوئے ناکہ 2-3 لگے ہوئے ہیں سر. نہیں نا سیٹھ متی اللہ صاحب، مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں بیریئر بھی لگے ہیں، پولیس بھی کھڑی ہے، انتظامیہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ سرکاری افسران جاتے ہیں، ان کی فیملیز جاتی ہیں، سیاستدانوں کے رشتہ دار جاتے ہیں، وہ خود جاتے ہیں، وہ تو پورا پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں نا، ان کو تمام تر سہولیات وہاں پر دی جاتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ کی اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے یا پھر وہ جو عام آدمی اس کو بھی جانے دینا؟ یہ تو بات آپ درست کہہ رہے ہیں سر، لیکن مقصد ہے کہ عام آدمی کو تو نہیں چھوڑتے نا، یہ جو ٹورسٹ سیاح جو آتے ہیں ان کو نہیں چھوڑ رہے نا جی. مطلب عام لوگوں کو نہیں چھوڑے اور خاص و خاص لوگ جو ہیں وہ سیاحتی مقامات پہ جا کے اپنی فیملیز کے ساتھ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. سیٹھ متی اللہ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک اگر ہم لوگ ٹورسٹ کی بات کریں اور اپنے ٹورزم کی بات کریں، آپ کے اندازے کے مطابق ایک رف آپ اپنا آئیڈیا ہمیں دیں کتنا نقصان ہو گیا ہے؟ یہ تو سر میں کچھ زبانی کہہ نہیں سکتا. اندازاً آپ کا اندازہ؟ ہمارے مطابق اب تک 4 سے 5 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے ٹورزم انڈسٹری کو. میرے خیال میں زیادہ ہوا ہے جی، زیادہ ہوا ہے سر. تو اب آپ کے پاس کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ آپ ہوٹل ایسوسی ایشن کے ہمارے پاس تو صرف ابھی گورنمنٹ اگر دے رہی ہے تو ہمارے پاس 10 دن 14 اگست تک جو ٹائم رہے گا وہ ہے جی. اس کے بعد ٹورسٹ نہیں جاتے اس طرف؟ نہیں سر، وہ تو سردی ہو جاتی ہے نا سر، 20 کو تو ہم خود واپس ہو جاتے ہیں آرام سے. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ 10 دن کے اندر کوئی ریکوری کر پائیں گے آپ لوگ؟ امید تو اللہ پہ ہے جی، انشاءاللہ جی، کہ ہماری 10 دن میں اگر ہم فری دے دیں تو انشاءاللہ ریکوری کچھ ہم اپنے ملازموں کے اپنے خرچات کور کر لیں گے جی. اچھا، جو آپ کے ہوٹلز اور آپ کے باقی جو لوگ ہیں جو آپ اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی تعداد کیا ہوگی؟ کتنے لوگ جو ہیں اس سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں؟ جی یہ تو ہزاروں کے تعداد میں ہوٹلیں ہیں اور مقصد کے جو اس کے ساتھ عملہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے ہر ہوٹل میں 20 سے 50 بندہ ہوتا ہے، کام کرتا ہے نا جی. مقصد کے مختلف ریسٹورینٹ پہ مختلف ہوٹلوں پہ کام کرتا ہے، یہ تو استعمال ہی نہیں کیا جاتا، یہ لاکھوں میں ہے. اچھا، ابھی مجھے یہ بتائیں کہ انتظامیہ آپ کے ساتھ سیم پیج پہ ہے کہ یا آپ انتظامیہ کے کو بغیر بتائے کوئی چیزیں جو ہیں آپ ہوٹلز بھی کھول رہے ہیں یا آپ اب انتظامیہ کی بات مان رہے ہیں ہوٹلز بند ہیں؟ نہیں، ابھی تو انتظامیہ کی بات مان رہے ہیں سر انشاءاللہ جی. ہوٹلز بند ہیں؟ ہوٹل تو بند کھلے ہوئے ہیں نا، یعنی کہ بند کیے ہوئے ہیں، ابھی تو بند کیے ہوئے ہیں، لیکن لیکن جب ضرورت پڑتی ہے کھول لیتے ہیں. سیٹھ متی اللہ صاحب آپ صدر ہیں ناران ہوٹل ایسوسی ایشن کے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے، اور ضرورت کب تب پڑتی ہے جب کوئی باثر لوگ جاتے ہیں، جب بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، سرکاری افسران جاتے ہیں، سیاستدان جاتے ہیں، ان کی فیملیز یا ان کے رشتہ دار جاتے ہیں، ان کے دوست جاتے ہیں، تو تب ہوٹلز بھی کھل جاتے ہیں، روڈ بھی کھل جاتے ہیں اور پولیس پروٹوکول بھی دیتی ہے. اسی طرح کیسے تنوری صاحب آپ نے سیٹھ متی اللہ صاحب نے بھی بات کر دی کہ صرف باثر شخص جو ہوتا ہے، سورسفل بندہ جو ہوتا ہے، اس کو بس وہاں سے آگے جانے دیا جاتا ہے، جو جن کی کوئی سفارش نہیں ہے، جو غریب بندہ ہے، چاہے وہ سندھ سے آیا ہو، چاہے وہ پاکستان کے کسی کونے سے بھی آیا، اس کو نہیں چھوڑا گیا. جو پوری دنیا کے حالات ہیں یا جو پاکستان کے حالات کی ہم بات کریں، کرونا وائرس نے ذہنی طور پر بہت سارے لوگوں کو بہت پریشان کر دیا، ذہنی طور پر کمزور کر دیا. اب ہر کسی کی خواہش ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ نکلے اور جائے، کچھ تفریح کر سکے، کچھ اچھے نظارے دیکھ سکے، مینٹلی تھوڑا ٹھیک ہو جائے. اسی طرح کرنے کے لیے ان کا دل کرتا ہے. اور جب چھٹی آپ کو مل جائے 2-4 دن کی تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ادھر جائیں. لیکن جب وہ لوگ پلان کرتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے بڑی کلیئر یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ انتظامیہ نے، حکومت نے یہ کہا ہے کہ تمام تر سیاحتی مقامات بند ہیں اور آپ براہ مہربانی اس طرف رخ مت کیجیے گا تاکہ آپ کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تو یہ تمام تر ہدایات مانتے ہوئے وہ گھر سے نہیں نکلتے یا پھر اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو لے کے نہیں جاتے، لیکن ایک ہی طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اس سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، وہ انتظامیہ کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر وہ نظارے جو ہیں ان کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ زیادتی ہے، یا آپ سب کے لیے کھول دیں یا اس کو مکمل طور پہ بند رکھیں. اسی طرح دیکھیں سیٹھ متی اللہ صاحب نے پہلے ذکر کر دیا کہ ہم نے ایس او پیز کے تحت ہوٹل کھولے تھے. آپ نے بھی کہا کہ اس ہوٹل جو ہیں اس میں ایس او پیز بالکل بہت اچھی طرح سے بنائی جا سکتی ہیں، بالکل سماجی فاصلہ اس میں رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ مختلف ڈیفرنٹ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیفرنٹ ہوٹلز ہوتے ہیں اور ان میں آٹومیٹیکلی رومز علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. تو اس میں ایس او پیز تو ظاہر ہے پھر عمل درآمد ہوگا. اور 5 ماہ ہو گئے ہیں، آپ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ 5 ماہ ہو گئے، لوگوں نے بالکل حفظ کر لیا ہے کہ یار ایس او پیز کو ہم نے فالو کرنا ہے، سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے
اور جو سماجی فاصلہ ہے اس کو رکھنا ہے. ضرور تو اب یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہے. پچھلے 5 ماہ میں صحیح کہا صدیق نے کہ وہ حفظ ہو گئی ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے, اور نہ صرف اپنے لیے کرنی ہے, اپنے پیاروں کے لیے کرنی ہے, اپنے باقی عزیز و اقارب کے لیے کرنی ہے, اور باقی دوستوں کے لیے کرنی ہے, تاکہ ہم لوگ اس وبا سے بھی بچ سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکیں. پروگرام پبلک فورم جو ہے وہ جاری. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. بریک لیں گے, واپس آئیں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. ہزارہ کا سب سے مؤثر فورم ہے یہ, اور اس کے ذریعے ہم لوگ ہزارہ ڈویژن کے تمام تر مسائل کو, تمام تر خوبصورتیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیں, ہمیں کال کریں اور اپنی رائے ضرور ہمارے ساتھ پروگرام میں شیئر کریں اور اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں, تاکہ آپ کی بات براہ راست ہم لوگ بھی سنیں اور وہ ذمہ دار لوگ بھی سنیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے تھے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے. تو صدیق اورنگزیب, ایک تو ٹورزم کی ہم لوگ بات کریں, ہوٹل انڈسٹری کی بات کریں. ہوٹل انڈسٹری کا جو اب تک کا ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً 4 سے 5 ارب روپے کا نقصان ہوا, اور سیٹھ صاحب یہ فرما رہے تھے, سیٹھ مسیدہ صاحب, کہ اس سے بھی زیادہ ہوا. اور ہمارے پاس یہی 2-3 ماہ ہوتے ہیں جس کے اندر ہم لوگ اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرنے کا کوئی ہمارے سہارا ہوتا ہے. پورا سال کھاتے ہیں پھر اسی کو. تو اب مقامی لوگ کیا کہتے ہیں, وہ کتنے متاثر ہوئے ہیں اس سے. مقامی لوگ, عام لوگ جنہوں نے وہیں سے کمانا ہوتا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, وہ شہر کی طرف نہیں آ سکتے یا شہر کے اندر آ کے اپنے اخراجات مینیج نہیں کر پاتے. کیسے صاحب وہی بات, انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سیزن کے اندر, اس 2-3 ماہ کے اندر ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے, ہم نے اتنے کمانے ہیں. اور پھر چونکہ آپ کو پتہ ہے تحصیل بالاکوٹ موسٹلی پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے, پورا دیہات ہے, تو اس میں آپ دیکھ لیں مقامی لوگوں کی بات کی جائے, کچھ لوگوں نے اپنی گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں, آپ جیپ کی اگر بات کیجیے ہر جگہ پہ استعمال ہوتی ہے جیپ, تو وہ بہت بڑا بزنس ہے. آپ دیکھ لیں اگر ڈرائیورز حضرات کی بات کی جائے تو میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں جو جیپ گاڑیاں ہیں وہاں پہ ان کا بزنس ہوتا ہے اسی سیزن کے اندر. اس کے علاوہ مقامی لوگوں کی بات کی جائے, چونکہ جو لوگ, میں مثال دیتا ہوں جھیل کی, جس طرح آنسو جھیل ہے اور سیف الملوک جھیل ہو گئی, وہاں سے آگے جانے کے لیے گھوڑوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو کچھ لوگوں نے وہ اپنا بھی کاروبار لگایا ہوتا ہے گھوڑے, تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی دکانیں لگائی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے مختلف, چونکہ آج کل تو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے بالکل وہ ماسک لے کے اس طرح ہاتھوں میں لے کے وہ بیچنا شروع کر دی ہیں. اسی طرح مطلب اس طرح چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں, بالکل چھوٹا طبقہ کہنے انہیں, تو بہت متاثر ہوا ہے. مقامی لوگ بھی بڑے پریشان ہیں اس سے. حکومت پاکستان اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو حکومت ہے, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ ٹورزم کو فروغ دینا ہے, ہم نے اس ملک کے اندر سیاحت کو بڑھانا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال کے اندر کئی ایسے اقدامات کیے گئے, کئی ایسے فیصلے کیے گئے کہ ٹورزم کو ہم لوگ سپورٹ دے سکیں اور مزید جو ہے وہ تفریح مقامات جو ہیں وہ بنائے جا سکیں, یا لوگوں کے لیے روڈز بنائے جائیں ان جگہوں پر جانے کے لیے. تو اب کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ SOPs کے تحت آپ ٹورزم کو کھولیں, آپ سیاحتی مقامات کو کھولیں, لیکن اس میں جو ڈیلے ہے یا جو اس کے اوپر عمل درآمد کا نہ ہونا ہے, میں نے سیٹھ صاحب سے بھی بات کی, سیٹھ متیبہ صاحب سے بھی, کہ اس کی وجہ آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے کہ ابھی تک یہ ہو نہیں پایا. کوئی سیاسی معاملات بھی ہو سکتے ہیں, یا پھر ہماری جو بیوروکریسی ہے یا جو ہمارے ذمہ دار ہیں صوبے کے, وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کو مزید لٹکایا جائے. دیکھیں آپ نے بھی ذکر کر دیا, پرائم منسٹر صاحب تو بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم نے ہماری جو ٹورزم انڈسٹری ہے ہم نے مزید اس کو فروغ دینا ہے. جو سیاحتی مقامات ہیں, لیکن جو نئے سیاحتی مقامات ہیں, نئے ٹورسٹ سپورٹس جو ہیں, تو وہی بات آ جاتی ہے پھر SOPs. اب دیکھیں سارے کاروبار کھول دیے, صرف اسی کو کیوں روکا گیا؟ اور یہ وہ کاروبار ہے جس کا میں اس سے پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا کہ ہوٹلز کے اندر آپ SOPs کے اوپر عمل درآمد کروا سکتے ہیں. وہ اس طرح کروا سکتے ہیں کہ ہوٹل کا مالک جو ہے اس کو واضح طور پر ہدایات جاری کر دی جائیں کہ یہ SOPs ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد کروانا آپ کا فرض ہے. جہاں پر آپ 4 لوگوں کو بٹھاتے تھے وہاں پر آپ 2 لوگوں کو بٹھائیں, جہاں پر آپ 2 لوگوں کو بٹھاتے تھے وہاں پر آپ 1 لوگ کو بٹھائیں. تو یہ چیزیں مینیج کرنی بہت زیادہ آسان ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور شخصیت کا ذکر کرتا چاہوں, ڈسٹرکٹ مانسیرا, اور ڈسٹرکٹ مانسیرا کے ڈپٹی کمشنر جو ہیں کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر صاحب, ان سے ہم لوگ مسلسل رابطہ کر رہے ہیں. اور جب بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, انہوں نے جو ہے وہ یہ فرار ہو گئے. انہوں نے کبھی بھی اپنا موقف دینے کی کوشش نہیں کی. ہم نے بارہا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ آئیں اور ڈسٹرکٹ مانسیرا کے حوالے سے جو معاملات ہیں, جو مشکلات ہیں لوگوں کو, اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں اور اپنا جو آپ کا موقف ہے اس کو ضرور پیش کریں. لیکن کبھی بھی مسئلے کا حل اس طرح سے نہیں نکل سکتا, اور کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات ہی نہ کریں یا آپ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں. آپ چھپانے کے لیے نہیں ہیں, آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے اسی لیے اپوائنٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ایشوز کو
सॉल्व करें, लोगों के मामलात को आप देख सकें। और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के साथ तहसील बालाकोट है, नरान है, कागान है, और बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं जिनका हम लोग जिक्र कर रहे थे, इन दिनों में वैसे रुक करते हैं, लेकिन आजकल सिर्फ खास लोग जा रहे हैं और आम लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। अब आम लोग जब शिकायत कर रहे हैं तो फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है बराह रास्त इसकी कसूरवार है कि ये लोग कैसे वहां पर जा रहे हैं और आप लोग इनको क्यों सरकारी प्रोटोकॉल जो है वो दे रहे हैं, या आपके कहने पर ये कैसे होटल्स में या बाकी जगहों पर जो है ये इनको कमरे भी मिलते हैं, ये वहाँ पर भरपूर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। तो कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब साहब जो डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मानसेरा हैं, बराए मेहरबानी आया करें, टाइम दिया करें, अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश किया करेंगे कि आपके एंड से क्या कुछ हो रहा है, या जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ माल बनाओ जो पॉलिसी है वो चल रही है, और जो पुलिस वाले हैं वो भी यही कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है मिल के सारा काम हो रहा है, जो है मुख मुकाओ की पॉलिसी चल रही है। तो ये सारे सिलसिले जो हैं अगर बड़ों के लिए करने हैं तो फिर आम लोगों का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पर इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर आज़ाद के अंदर सब लोग एक बराबर हैं, उनको आप मौका दें, वो भी जाएं। अगर आपने सिर्फ चंद लोगों को सहूलियात देनी है या चंद लोगों के लिए आप रोड्स भी खुलवाएंगे, बैरियर भी हटवाएंगे, होटल्स के अंदर कमरे भी रखवाएंगे, तो बहुत सरासर ये ज्यादती है। कॉल राउंड से बात करते हैं लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है कैसे खान साहब? शुक्र अल्लाह पाक है। सर कौन सा बात करें? ठीक है भाई, अल्लाह का करम। आप कौन बात कर रहा हूँ? लाहौर से जी। जी सर, क्या कहेंगे? यही कहना चाहता हूँ कि देखे लोग इन्होंने क्या करके दिया। इधर तो वहाँ भी बहुत कम है, मन फिर गाना डिवीजन में तो बहुत लोग कम, वहाँ तो लगना ही नहीं चाहिए था लॉकडाउन। सर लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन वक्त की जरूरत थी, लेकिन जहां पर हमने देखा कि सिंध के अंदर, कराची के अंदर, पंजाब के अंदर या फेडरल कैपिटल के अंदर भी एसओपीज के तहत आपने चीजों को खोला, बाकी कारोबार खोले, तो वहां पर ये सियाती मकामात हैं, इनको खोलना होगा, लोगों को तफरी आपने करने के मौके प्रोवाइड करने और एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हम लोग ये कह रहे हैं। यही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें ना तीनों सूबों में और पंजाब और इनको सारा बंद कर दिया गया है। ये तो वो बदला ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा खोलते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने सर लाहौर से कॉल की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं फिर वही बात करूंगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने भी ये बात की कि एसओपीज के तहत इन तमाम तर कारोबारों को हम लोग खोलेंगे और सियाती मकामात को आबाद करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोग वैसे बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, लोगों की जो जहनी हालत इतनी बेहतर नहीं है पिछले 5 महीनों में। आप घरों में बंद हैं तो हर कोई ये चाहता है कि जो उनको 2-3 दिन अगर उनको छुट्टी मिलती है, सरकारी मुलाजमों को आपको पता है कि घर से निकलने में बड़ी मुश्किलात होती हैं, अपनी फैमिलीज को लेकर जाने में बड़ा मसला होता है, लेकिन अगर कोई सरकारी छुट्टियां हो जाएं तो वो ख्वाहिश करते हैं कि वो अपनी फैमिली को सियाती मकामात पर ले जाएं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि मुल्क भर के अंदर एसओपी सिर्फ बराए नाम है, लोग बाकी कारोबार भी चल रहे हैं। हालांकि हमने पंजाब के अंदर देखा कि एक नया नोटिफिकेशन हुआ कि कारोबार जो है वो बंद कर दिए गए। ताजर परेशान है, आम लोग परेशान है कि ये सारी जो पाबंदियां हैं, ये सारे जो एसओपीज के ऊपर अमल दरामद है, ये सिर्फ आम आदमी के लिए, और यही हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। जब कानून बनते हैं तो कानून सिर्फ जो है वो आम आदमी पे और एक गरीब आदमी पे उसका अमल दरामद होता है। तो ये मेरा आज का सवाल भी ये था कि ये लोग अगर पंजाब से भी आ रहे हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखे हैं पंजाब के सरकारी गाड़ियां, सरकारी नंबर प्लेटें, उनका प्रोटोकॉल, कैसर साहब आप केपी के अंदर सरकारी गाड़ियां सबसे ज्यादा जा रही हैं सियाती मकामात वही, और सरकारी अफसरान उनको तोहफुज फराहम करते हैं, उनको प्रोटोकॉल देते हैं। अब मैंने कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब साहब का जिक्र किया, फिर जिक्र करूंगा। कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब साहब डिप्टी कमिश्नर मानसेरा, बराए मेहरबानी आप ये सरकारी गाड़ियां जो जाती हैं इनको प्रोटोकॉल मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन इनको तोहफुज देती है, और इनके लिए तमाम तर जो वहां पर इनको जरूरियात हैं, जो चीजें इनको चाहिए होती हैं आप लोग प्रोवाइड करते हैं। खाना भी बड़े मजे के खाते हैं, प्रोटोकॉल के साथ वो तमाम तर जो है वहां पर एंजॉयमेंट भी करते हैं, खूबसूरतियां भी देखते हैं। तो यही हक मेरा भी है, यही हक हमारे जो कैमरामैन खड़े हैं कैमरे के पीछे इनका भी है, और यही हक हर किसी का है। तो बराए मेहरबानी सबके लिए आसानियां पैदा करें। अगर एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करना है तो सब ने करना है, ना सिर्फ आम लोगों ने, हर किसी के ऊपर ये आपका फर्ज है। कानून सबके लिए, कानून बराबर है, और यही सबसे बड़ा मसला इस मुल्क के अंदर हमें नजर आता है, जहां पर कानून जो है वो सिर्फ वो कहते हैं ना कि किसी मजबूत आदमी को देखो, किसी बासर आदमी को देखो तो आपके मुंह पे, आपके चेहरे के ऊपर हंसी आ जाती है कोई सही बात करते हुए, लेकिन अगर आपको कोई
कमजोर बंदा नजर आए तो आपको गुस्सा आता है और आप गुस्सा क्या बात करते सद तक बढ़ जाता है तो आप उसको थप्पड़ भी लगा देते हैं। इसी तरह तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को अपना रोल प्ले करना होगा और आम लोगों के मसाइल को हल करना होगा। कैसे साहब इसी तरह है। अब देखें मैंने पहले कह दिया कि अब बालाकोट तहसील बालाकोट की अगर बात की जाए तो 2 बैरियर्स वहाँ पे लगाए गए हैं जहाँ पे नाकाबंदियाँ हैं। अब यकीन कीजिए वहाँ पे पहले ही ऑलरेडी लोग इतने टेंस्ड हैं, उनका कारोबार नहीं है, ज़ाहिर है सियाती मकामात बंद है, उनका सारा कारोबार इसी पर होता है। अब पहला सवाल तो ये बनता है कि अगर ज़िले इंतज़ामिया ने लॉकडाउन किया हुआ है, ज़ाहिर है सियाती मकामात बंद किए हुए हैं, तो उनको चाहिए वो ज़िला मानसरा के अंदर किसी जो स्याह हैं हमारे ज़िला मानसरा से ही वो दाखिल ना हो। अब वो वहाँ पे जाते हैं, आप यकीन कीजिए घंटों ट्रैफिक जाम रहती है वहाँ पे, चूँकि वो मकामी लोग होते हैं, उन्हें पहाड़ों पर चल के पैदल सफ़र करके जाना होता है। कार्ड देखे जाते हैं कि आपका एड्रेस इस जगह का है, इस डिस्ट्रिक्ट का है कि नहीं, तब आपको अलाउ किया जाएगा। कैसे साहब सिर्फ जो मकामी तहसील बालाकोट, कागान, नारान, वहाँ उन इलाकों के जो लोग होते हैं सिर्फ उनको अलाउ किया जाता है। इसके अलावा जो गिलगित के जो लोग होते हैं सिर्फ वो वहां से सफर कर सकते हैं। आपकी आईडी कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस होना चाहिए उन एरियाज का, अगर नहीं है तो आपको वैसे आम आदमी को ही छोड़ते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वही फिर बात है कि पंजाब के लोग भी हैं, सिंध के भी हैं, अगर हैं तो फिर सब हैं। फिर ये नहीं है कि मेरा कोई अजीज या मेरा कोई चाचा मामा आ जाएगा तो हम लोग उसको कहेंगे चलें जी आप जा सकते हैं, तो बाकी नहीं जाएंगे। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है और ये नाइंसाफ़ियाँ जो हैं पहले ही बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर चुकी हैं। तो इन नाइंसाफ़ियों को जो है ख़त्म होना चाहिए। और SOPs के ऊपर अमल दरामद सबसे पहला जो शर्त है SOPs के ऊपर अमल दरामद करना है। और SOPs के ऊपर होटल एसोसिएशन और इनके जिम्मेदारान ने अमल दरामद करवाना है। अगर तो जिस तरह से सेठ मतुल्ला साहब ने फरमाया, सदर है नारान होटल एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि ये खबरें सुनने को मिल रही हैं, ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं थ्रू मीडिया कि 4 अगस्त से होटल एसोसिएशन को बाकायदा तौर पर SOPs के ऊपर अमल दरामद करते हुए खोला जाएगा। अगर खोला भी जाता है तब भी ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। ये ना हो कि सिर्फ आप अपने कारोबार के चक्कर में और अपने तमाम मामलात के ऊपर जो है वो लग जाएं। और ये कोरोना वायरस जो है, जो एक ख़तरनाक वायरस है और इससे अभी तक काफ़ी नुकसान भी हो गया पूरी दुनिया के अंदर, हमें इससे ख़ुद को भी बचाना है, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को भी बचाना है। तो इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हम लोग SOPs के ऊपर अमल दरामद करें। और इंतज़ामिया का, जहाँ पर इंतज़ामिया आपसे अपना ताउन मांगती है तो ज़रूर दें, लेकिन इंतज़ामिया का जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो काम है, कैप्टन रिटायर्ड औरंगज़ेब साहब जो हैं, औरंगज़ेब हैदर साहब, डिप्टी कमिश्नर मानसेरा, बराए मेहरबानी अपना काम करें और अपना मौक़िफ़ अपने सरकार ने आपको लगाया, सरकार ने आपको लगाया, आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो इसलिए बराए मेहरबानी आया करें, बात किया करें और अपना जो मौक़िफ़ है उसको ज़रूर पेश किया करें। शायद बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इल्म में ना हों, शायद बहुत सारी चीज़ें जो आप कहना चाह रहे हों और आप बहुत अच्छी कर रहे हों, लेकिन जब तक आप नहीं आएंगे तब तक वो नज़र नहीं आएंगी। इसलिए जो बुरी चीज़ें नज़र आ रही हैं और उसके ऊपर अगर आपसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की जाए तो ज़रूर दिया करें, ना कि वो सारी चीज़ें आपके गले पड़ जाएँ। तो दूसरी चीज़ आज हमने डिस्कस करनी थी, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, मोटरवे का इफ्तिताह हुआ। मोटरवे से हज़ारा के लोगों को एक ज़हनी सुकून मिला। बिल्कुल ऐसे बहुत आसानी के साथ लोग अब बजरिया मोटरवे हज़ारा डिवीज़न का रुख करते हैं और दुआएं देते हैं। मैं ये कहूँगा कि एक आसान सफ़र उनके लिए जो है वो मुयस्सर आया उनको। उसके बाद हमने अब देखा कि कल हमारे चीफ मिनिस्टर ने, महमूद खान साहब ने, वो वैसे तो हवेलियां से मानसेरा तक मोटरवे पहले ही आम पब्लिक के लिए, आम गाड़ियों के लिए खोल दी गई थी, लेकिन अब मानसेरा से थाकोट, और इसको कहते हैं कि ये जो रोड है, ये जो रूट है, ये जन्नत के नज़ारे हैं। इसी तरह है, बिल्कुल। देखें जो पहले तो जिस तरह आपने कहा कि ज़हनी सुकून मिल गया, ज़हनी सुकून किस तरह मिल गया। अब देखें किसी बंदे ने मानसेरा से या कोहिस्तान से ज़हनी सुकून की जो मैंने बात की, वो सुकून की ऐसे बात की कि जब आप, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि मैं इस्लामाबाद से जाता हूं, इस्लामाबाद से तरनोल से टेक्सला, वाकएंड से हसन अब्दाल से हरीपुर से होता हुआ हवेलियां एबटाबाद में जाता हूं, तो पूरा दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान होता था। कैसे साहब, मैं आपको बताऊं 3-4 घंटे की भी बात नहीं, आप यकीन किए रोडों की हालत इस कदर खराब है, एक तो रोड बिल्कुल तंग है और दूसरा इस कदर उनकी हालत खराब है। आप इतने बड़े बड़े घड़े बनाए हुए उनमें, आप यकीन कीजिए बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट भी होते थे, बहुत ज्यादा। यही वजह है ना। आप देखिए पूरा दिन लग जाता था, लोग सुबह निकलते थे तो शाम को यहाँ पे आके इस्लामाबाद पहुंचते थे। अब इतना सफर आसान हो गया, विदिन 45 मिनट्स में जो है वो शाह मकसूद इंटरचेंज पे उतरता हूँ, अगर 10 मिनट और लगा दूं तो हवेलिया में पहुंच जाता हूँ। तो ये मेरे लिए सुकून नहीं है, ये आम लोगों के लिए सुकून नहीं है जो लोग हज़ारा जाते हैं। अब देखें आपने जिस तरह का 45 मिनट्स लगते हैं आपके, आप GT रोड से आए, आपका कम से कम 3-4 घंटे आराम से। हालांकि अब वो ट्रैफिक का फ्लो उधर भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग मोटरवे से सफर करते हैं, इसके बावजूद रोड सही नहीं है, टूट फूट का शिकार है, तो लोगों को मुश्किल है। आप देखें एबटाबाद की
اگر بات کی جائے وہاں سے ہمارے اسپیکر بھی ہیں مشتاق غنی صاحب، لیکن پھر بھی آپ یقین کیجئے کوئی وہاں پہ سہولت نہیں ہے۔ اب میں ایبٹ آباد کی اگر بات چل گئی ہے تو ایبٹ آباد کی میں ضرور 40 کروڑ روپے شہر ریشم کے لیے منظور کیا گیا۔ آپ یقین کیجئے نا، جب وہ روڈ ٹھیک کیا جاتا ہے اس وقت ہماری ٹی ایم اے کو، ہماری جو واسا ہے وہاں پہ ان کو خیال نہیں آتا کہ ہم لوگ یہاں پہ پائپس ٹھیک کر دیں، ہماری جو نکاسی کا نظام ہے وہ ٹھیک کر۔ اب جو روڈ بالکل وہاں سے پہلے تو ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے کافی عرصے سے، جب ٹھیک ہوتا ہے تو آپ یقین کیجئے ٹھیک روڈ کو اس کو کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب وہ کھدائی شروع کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ روڈ تو پھر دوبارہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب ہماری پھر وہی بات آ جاتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ صدیق آپ بتائیں، کیونکہ آپ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ مانسیرہ سے، اور مانسیرہ سے تھاکوٹ تک کا یہ جو سفر ہے اس میں کون کون سے راستے ہیں، کون کون سی ویلیاں آئیں گی، ہمارے ناظرین کو پتہ چلے اور یہ کیسے نظارے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جب حالات بہتر ہوں تو ہر کوئی اس موٹر وے سے سفر کرے۔ بالکل کیسر صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بلا شبہ۔ اس میں آپ یقین کیجئے مانسیرہ سے بٹگرام تھاکوٹ تک کی اگر بات کی جائے بہت ساری خوبصورت وادیاں ہیں۔ ہماری سرن ویلی سب سے جو خوبصورت ترین وادی ہے، آپ یقین کیجئے وہاں پہ موٹر وے سارا وہاں اس سرن ویلی سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ جس طرح آپ نے ڈرون شاٹس بھی دیکھے ہوں گے، کتنی خوبصورت، مطلب اس سائڈ پہ وادیاں ہیں، مختلف سرن ویلی پہ مختلف جھیلیں ہیں، آپ راستوں سے آپ اتنی خوبصورت جنگلات وہاں سے درمیان سے ہوتا ہوا جاتا ہے، ٹنلز لوگ بڑی خوشی سے ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، بالکل شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ یقین کیے وہ خوبصورت وادیوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ بالکل عاصم سلیم باجوہ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، بالکل صحیح کہا ہے، جنت نظیر وادی ہے سرن ویلی، آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ اسی طرح تھاکوٹ تک کی بات کی جائے، بٹگرام کی بات کی جائے، بالکل کوئی دو رائے نہیں، وہ بھی بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ سفر کرتے تھے اس سے پہلے یا جاتے تھے وہ تو کہتے تھے جی ہم نے تو آنا ہوتا تھا، یا کاروباری لوگ ہیں یا سرکاری ملازم ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ تورگھر سے آتے ہیں تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی، اب کم از کم تھاکوٹ تک تو ہم لوگ جو ہیں تھاکوٹ تک ایزیلی بہت آسانی سے سفر وہی کریں بات گے۔ آ جاتی ہے، ذہنی سکون، لوگ خوشی سے جائیں گے۔ بالکل ایسی، جب آپ کو ارد گرد خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے تو پھر آپ جی ٹی روڈ پہ سفر کیوں کریں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ایک کالر ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں محمد صدیق بات کر رہا ہوں لسن آباد سے، مانسیرہ ڈسٹرکٹ۔ محمد صدیق لسن نواب سے، کیا کہنا چاہیں گے آپ صدیق؟ سر یہ میں کہہ رہا ہوں یہ موٹر وے کے ساتھ ہمارے ہزارہ ڈویژن سارے کو بہت فائدہ ہوا ہے جی۔ جی ابھی یہ جو چپر روڈ ہائی اسکول سے لسن آباد کی طرف آتے ہیں راستہ بیٹ، وہ بڑا پکنک والا علاقہ ہے، اس کے سربیلے جھیل کے آس پاس کے علاقے جو بہت خوبصورت ہے نا، اس پہ بھی اگر غور کیا جائے، اس کو اچھا بنایا جائے کہ ہمارے لسن آپ تک بہت شارٹ علاقہ ہے، تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ بھی گاڑی دور سے، یہ بیچ میں سے آتے ہیں، بیڑ کی طرف سے بڑا پکنک والا علاقہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بیڑ کا ذکر ٹھیک کہا، بالکل بیڑ سے بھی جو راستہ جاتا ہے وہ بھی بڑا، اس کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہزارہ کا چپا چپا، اس ملک کا چپا چپا بڑا خوبصورت ہے، اور ناردرن ایریز کی تو بات ہی کیا ہے۔ پروگرام جاری ہے پبلک فورم ہزارہ، یہاں پر لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے مزید بھی، ہم لوگ بھی آپ کی کال بھی لیں گے اور اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ کا سب سے مؤثر فورم ہے، اور صدیق اور انگریز ہم لوگ بات کر رہے تھے تھاکوٹ تک موٹر وے کی۔ افتتاح ہو گیا، سی ایم صاحب نے افتتاح کیا، اور بڑا اچھا مجمع تھا، ہمارے مقامی جو رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی موجود تھے۔ جی جی، مسلم لیگ نون یا باقی سیاسی جماعتوں کے لوگ آپ کو کوئی نظر آئے وہاں پر؟ وہاں پہ تو کوئی اس طرح کا بندہ نہیں تھا۔ سی ایم صاحب کا آپ نے اسپیچ اگر سنی ہو تو وہ پھر ان کے خلاف، مطلب بس وہی بات آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بس وہ لگے ہیں جی کہ کیا ان میں سے وہاں پہ جو لوگ ہیں ہماری جو سیاسی مقامی لیڈرشپ ہے مختلف باقی جماعتوں کی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، تو ان کو بلانا نہیں چاہیے تھا؟ ان کا ہونا وہاں پر ضروری نہیں تھا؟ ہزارہ تو سب کا ہے وہاں پہ، تو نہیں، سب موٹر کا وے حق کی میں بنتا بات ہے۔ کروں، اگر موٹر وے میں وہی بات کر رہا ہوں، دیکھیں ہزارہ موٹر وے وہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے، اتنا بڑا وہ ایک افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا، بہت سارے لوگ تھے اپنے جو ان کا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یو سی لیول تک کا نمائندہ وہاں پہ موجود تھا پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن کسی دوسری جماعت کا بندہ کوئی وہاں پہ موجود نہیں تھا، بلانا چاہیے تھا بالکل۔ تو ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے، اگر ڈسٹرکٹ مانسیرہ کی بات کی جائے، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے خان، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں۔ جی جی بالکل۔ تو انہوں نے کبھی سوچا کہ ہم لوگ اس ضلع کے لیے، اس ڈویژن کے لیے اب واقعی کچھ کر جائیں؟ اب وقت ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے حق ادا کیا، لیکن کچھ کو کچھ بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا، جن کے پاس مواقع تھے، جن کے پاس ٹائم تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ کیسے صاحب ضرور، آپ نے جس طرح بات کر دی، 35 سال سردار محمد یوسف صاحب کو لے لیں،
میں نے اس لیے کہا نا ان بڑے بڑے کے بیٹے سردار ہیں, دیکھیں، بڑے بڑے خود- خان ہیں, اس خود وقت وہ اعظم وفاق- خان سواتی جی، صاحب, ان کے بھائی ان کے بھائی لائق محمد خان صاحب, جی بالکل, صالح محمد خان صاحب, یہ سب لوگ بالکل حکومت میں ہیں. حکومت میں ہیں. دیکھیں سردار محمد یوسف صاحب کی میں پہلے بات کر لوں, 35 سال انہوں نے ضلع مانسارا کے اندر گزارے. آپ ابھی بھی دیکھ لینا ان کا جو حلقہ ہے تحصیل بالاکوٹ, پہلے وہ الیکشن لڑا کرتے تھے, آپ دیکھ لیں وہاں پہ ابھی تک لوگ بالکل آپ دیکھیں وہی پرانا رواج ہے, وہی پرانی سوچ, مطلب کوئی سہولت وہاں پہ نہیں دی گئی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں صالح محمد خان صاحب اب وہاں سے الیکشن جیتے ہیں, حلقہ جو NH13 تھا پہلے, تو اب حلقہ NH20 ہے. آپ یقین کیجئے اسی طرح کوئی سہولت نہیں ہے. صالح محمد خان صاحب کی میں ضرور یہاں پہ بات آپ کروں گا, ابھی تک ان کی سوچ وہیں ٹرانسفارمر تک ہے. سوشل کھمبے لگا دو, ایک بور کرا دو, آپ یقین کیجئے ان کی ٹرانسفارمر تو بڑی چیز ہے, آج کل کم از کم 12-14 لاکھ روپے کا ٹرانسفارمر ہے 200 کیسر صاحب یقین کیجئے نا, ہم یہی کہتے ہیں وہاں پہ اگر ٹرانسفارمر بھی دے دیں وہ بھی صرف بااثر بندے کو دیا جاتا ہے, جو ان کے اپروچ ہو صالح محمد خان صاحب تک جن کی اپروچ ہوگی, ان کی جان پہچان والے بندے ہو گئے, اس علاقے میں وہاں پہ ٹرانسفارمر بھی دیا جائے گا, وہاں پہ پول بھی دیے جائیں گے, سب کچھ وہاں پہ دیا جائے گا, روڈز وہاں پہ بنائے جائیں گے, چاہے وہ حلقہ ہو ان کا یا حلقے سے باہر ہو. آپ یقین کیجئے ان کے حلقے میں کوئی کام کوئی دیکھنے کو نہیں ملا. ابھی تحصیل بالاکوٹ ان کا حلقہ ہے, یہ ہے کہ ابھی وہ تختیاں لگا دی گئی ہیں, تو اب پتہ نہیں کام شروع ہوگا. ہر سال ہر دفعہ ہمارے چیئرمین جو وزیر اعظم پاکستان ہے, اس وقت وزیر اعظم تو نہیں تھے, اپوزیشن میں تھے, الیکشن سے 1 سال قبل ہماری جو وادی منور, میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, آپ یقین کیجئے ناران کاغان سے بالکل بہت زیادہ خوبصورت وادی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی کئی وادی ہیں, ہم لوگ ناران اور کاغان نو ڈاؤٹ ایک بہت خوبصورت سیاحتی مقامات ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہزارہ ڈویژن کا چپا چپا اور اس سے بہت زیادہ خوبصورت مقامات موجود ہیں, لیکن وہاں پر کام کرنے کی ضرورت تھی اور ہے. بالکل ہے, میں وہی بات کر رہا ہوں آپ کو, میں وادی منور کا بتا رہا تھا. وادی منور کی ایک سائیڈ جو ہے وہ کشمیر سے اٹیچڈ ہے, بیک سائیڈ پہ پہاڑی کی اگر بات کی جائے, دوسری سائیڈ اگر بات کی جائے تو بالکل کشمیر اور ناران اور کاغان کے بالکل درمیان اور اس میں واقع ہے وادی منور. صرف وہاں پہ کیا ایشو ہے, وہاں پہ سڑک موجود نہیں ہے, تو ابھی وہاں پہ افتتاح کر دیا گیا ہے, کام بس ایک مشین لگا دی گئی ہے. ہم تو دعا گو ہیں کہ وہاں پہ کام سٹارٹ ہو جائے, اللہ کرے جس طرح شوگران جس طرح کا. افسوس ہے کہ مجھے عاطف خان صاحب صوبائی وزیر تھے, عاطف خان صاحب نے 7 ڈیڑھ بڑا کوششیں کی, ہماری ان سے بات چیت بھی ہوئی, ملاقات بھی ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ ٹورزم کے حوالے سے بڑا کام کریں اور ہزارہ ہمارے لیے فوکس ہے. اور کئی ایسے مقامات ہم لوگ نے جو ہے سیاحتی بنانے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو آنے والے دنوں میں جا کر خوشی ہوگی, کیونکہ یہ نیچرل بیوٹی وہاں پر ہے, اور حکومت کی طرف سے جو کوششیں ہم لوگ کر سکتے ہیں اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے وہ آپ کو نظر آئیں گی ہمارے ان 5 سالوں کے اندر. لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا, پھر پتہ نہیں صوبائی کابینہ میں کیا ایسے معاملات ہیں یا ایسے کیا چیزیں چل رہی ہیں کہ صوبائی جو ہماری کابینہ ہے وہ بھی اور ہماری وفاقی کابینہ بھی جو ہے وہ کسی وقت کسی کا پتہ نہیں چلتا کہ کوئی کب چلا جائے گا, کوئی کب آ جائے گا. تو صوبے کے اندر بھی ایسے ہی ہے. عاطف خان صاحب, شہرام ترکی صاحب, وہ ایسے غائب ہوئے کہ مڑ کے نظر نہیں آئے, اور وہ سارے جو پلانز ان کے تھے یا جن کے اوپر وہ کام کر رہے تھے اور بہت اچھا. دیکھیں ٹورزم سپورٹس, نیو ٹورزم سپورٹس کی اگر بات کی جائے تو بلا شبہ کوئی اپریشیشن ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کام کر رہے تھے, میری ان سے میٹنگ ہوئی باقاعدہ اس کے. کیسے صاحب آپ یقین کیجئے انہوں نے کوئی علاقہ نہیں چھوڑا, ہمارے ہزارہ میں بہت فوکس کیا ہوا تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ یقین کیجئے ہر جگہ وہ گئے, پیدل چل کے گئے, جیپ پر اس پر چڑھ کے گئے, گھوڑوں پر مختلف, لیکن انہوں نے نیو جو ٹورسٹ سپورٹس کی اگر بات کی جائے نا ہر جگہ پہ وہ پہنچے ہیں. تو وہی بات ہے پھر ابھی ہماری تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وفاق کی اگر بات کی جائے پتہ نہیں چلتا. میں تو اس وجہ سے ہوں کہ وہ لوگ گئے, ان کے متبادل جنہوں نے 2 سال کام کیا ہوا تھا, جنہوں نے 1.5 سال کام کیا ہوا تھا, ان کے پلانز, ان کی ساری چیزیں, بیوروکریسی تو ظاہری بات ہے انوالو ہوتی ہے ہر چیز کے اندر, سیکٹری صاحبان نیچے ان کی تمام ٹیم موجود ہوتی ہے. لیکن منسٹر نے جس طرح سے وہ کوششن کر رہے تھے یا جس طرح سے ان کا ایک ویژن تھا کہ وہ ان چیزوں کو کر کے دکھائیں گے اور 5 سالوں کے اندر آپ کو رزلٹ نظر آئیں گے, وہ ٹھنڈے پڑ گئے. کیسے صاحب ساری چیزیں عمران خان بالکل ٹھپ ہو گئی ہیں. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان جس طرح بات کرتے ہیں کہ ہم سیاحت کو فروغ دینے, کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل وہ اس کام کے لیے آپ یقین کیجئے نا, عاطف خان نے بہت کام کیا. آپ کو مخلص ٹیم چاہیے نا, عاطف خان نے بہت کام کیا, لیکن آپ والی بات ہے ویلیوز کا پتہ ہو, انہیں علاقوں کے معاملات کا پتہ ہو کہ کیسے ہم لوگ کس ایریے کو کتنا جلدی بنا سکتے ہیں. کیسے صاحب ٹیم کس طرح رہے گی, آپ نے بھی کہہ دیا کہ دیکھیں وفاق میں اب پتہ نہیں چلتا کون رات کو آئے گا, صبح نیا لگ جائے گا جی, وہ چلا جائے گا. اب صوبے میں بھی اسی طرح ہے, ایک دن ایک منسٹر ہوتا ہے, دوسرے دن اس کو ہٹا کے نیا لگا دیا جاتا ہے. وسیم اکرم صاحب کو چینج نہیں کر رہے, وہ پتہ نہیں کیوں نہیں چینج ہو رہے. وسیم اکرم صاحب ابھی تو پھر ظاہر وزٹ کیا ہے کہ وسیم اکرم پلس ہیں وہ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سی ایم پنجاب جو ہیں, ان کا ذکر کر رہا ہوں
کہ بڑی اچھی پرفارمنس ان کی بالکل کر رہے ہوں گے. اب کام ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ شاید کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی بڑی متاثر کن ہے اور شاید ہوگی بھی اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ اتنا ٹرسٹ جو پرائم منسٹر کا ان کے اوپر ہے وہ شاید ہی کسی اور کے اوپر ہو. اگر وہ کہتے ہیں کہ وسیم اکرم پلس ہے میری ٹیم کے, اور وسیم اکرم پلس کی جو کارکردگی ہے وہ ڈیفینیٹلی وسیم اکرم سے بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی. وسیم اکرم ہماری ٹیم کے ہیرو, ہمارے ملک کے ہیرو اور ایک بہترین فاسٹ بالر تھے. ایک کالر ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کریں؟ جی میں اسلام آباد سے مشتاق بات کر رہا ہوں. جی اشفاق. جی میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پہلے حکمران رہے ہیں نا 30 سال, لیکن ان پہ اتنی تنقید ہوئی جتنی 2 سالوں میں عمران خان پہ تنقید ہوئی ہے. دل دکھتا بھی ہے. بات دیکھیں گھر بھی کہیں خراب ہونا تو اس کو بھی ٹھیک کرتے ہوئے ٹائم تو لگتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. تو اب یہی سے ہم نے بندے تلاش کرنے ہیں. روز جو سیکھے ہوتے ہیں یا بندے چینج ہوتے ہیں, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر کسی نے کرپشن میں اپنے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی ہمارے ملک کا حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے, کرپشن گلی محلوں تک پھیل چکی ہے. بڑے جو ہیں وہ بھی کرپشنوں میں. اب پہلی بات ہے عمران خان کہاں سے بندے لائے گا, یہیں سے لے گا. وہ بالکل یہی ہے, ہم لوگ کوئی فرشتے نہیں اتار سکتے, ہمیں اچھی ٹیم سلیکٹ کرنی ہے اور اچھی ٹیم سے کام لینا ہے. سر آپ نے کال کی اسلام آباد سے, آپ کا بہت شکریہ. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, ہم لوگ تو اسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت, ہمارے پرائم منسٹر, ہماری بیوروکریسی, ہماری جو فیڈرل کیبنٹ ہے, جو ہماری پروونشل کیبنٹس ہیں, یہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں, اور جو نہ پرفارم کریں ان کو سخت سزائیں دی جائیں. اگر کوئی کرپشن میں ملوث پایا جاتا ہے تو خان صاحب کی تو بڑی کلیئر پالیسی تھی اس حوالے سے کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. اگر کوئی میری ٹیم کا بندہ بھی کچھ غلط کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. صدیق اور انگزیب ایک طرف اور آتے ہیں. کل ایک خبر آئی ڈسٹرکٹ مانسیرا سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک جو مقامی رہنما تھے ذیشان عرف شانی, ان کو قتل کر دیا گیا. زمین کا تنازع تھا اور زمین کے تنازع میں جن کے ساتھ تنازع چل رہا تھا یہ اس کے اندر جرگے میں شامل تھے. یہ معاملات کو سیٹل کروا رہے تھے کیونکہ مقامی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے تو ان کی سنی جاتی ہے. اور یہ اطلاع سب سے زیادہ ضروری آپ تک ناظرین شیئر کرنی کہ اس کے اندر جن لوگوں کو مقدمے کے اندر جن کو شامل کیا گیا, جن کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی, اس میں حاجی ابرار حسین عرف بالا جو ہیں, جو کہ سابق صوبائی وزیر بھی ہیں, ان کو بھی اور ان کے 2 گارڈز کو بھی اس مقدمے کے اندر نامزد کر دیا گیا ہے. اور آج کی اطلاع یہ ہے کہ حاجی ابرار حسین عرف بالا اور ان کے 2 جو گارڈز ہیں, انہوں نے اپنی ضمانت کے لیے اور بیل بیفور اریسٹ کے لیے ایبٹ آباد گئے. اور یہ ہمارے سورسز بتا رہے ہیں, ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہاں سے مانسیرا پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے. تو اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا. ایک کالر لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم محترم. جی وعلیکم السلام. محترم, جو شانی صاحب کا قتل ہوا ہے وہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. جی سر. اس کی ہم جتنی پرزور مذمت کریں وہ کم ہے. آپ کی بات کو میں آگے چلاتے ہوئے, لیکن میرا جو مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں, جی سر, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہری پور میں منگ یونیورسٹی بنی ہے. جی سر. اس منگ یونیورسٹی کے اندر اب کیا کہتے ہیں اس کو شروع کر دیا ہے انہوں نے اپوائنٹمنٹس. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں, اور جو اس سے پہلے بھی یونیورسٹی مطلب ہزارہ یونیورسٹی تھی جو ہری پور میں, اس میں بھی میکسیمم اگر آپ آڈٹ کریں تو ہری پور کے ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ یہ کے پی کے کی ہے. اور اسی طرح منگ یونیورسٹی میں بھی کوئی انہوں نے کرائیٹیریا نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ اتنے پڑھے لکھے, ہمارے کے پی کے لوگ وہ نہیں, مطلب ہے ان کو اتنا شاید چانس نہ مل سکے. تو آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اکبر ایوب صاحب کو کہ کم از کم کوئی میرٹ بنائیں, این ٹی ایس ہو, کوئی مطلب ہے. سر بہت شکریہ, میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن این ٹی ایس یا ہمارے جو باقی ٹیسٹنگ جو سسٹم ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیل ہو گئے ہیں. ان میں بھی شفافیت نہیں ہے اور یہ چیزیں ثابت شدہ ہیں, یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں. اور جہاں تک بات ہے اداروں کی, یونیورسٹیز کی یا باقی کیمپس ہزارہ ڈویژن میں یا ڈسٹرکٹ میں آنے کی, یا اور اگر کوئی سرکاری ادارہ
کسی ضلع میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مقامی لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے اور میرٹ پر ملنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری جانی نہیں ہونی چاہیے۔ ذیشان شانی کی وجہ سے تھوڑا سا بتائیے کہ پروگرام کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جی کیسے صاحب میں مختصراً بتاتا چلوں آپ کو، تو وہاں بالکل افسوسناک واقعہ منصیرہ کے مقام پہ، غازی کوٹ کے مقام پہ پیش آیا، جہاں پہ بالکل آپ نے کہا کہ جس طرح وہ تھرڈ پارٹی تھی، زمین کا تنازع تھا، ایک طرف حاجی ابرار والی پارٹی تھی، دوسری طرف ایک اور پارٹی تھی، لیکن اس میں جو جرگے کے طور پہ ایک بات کو ختم کرنے والی بات تھی، لیکن انہوں نے حاجی ابرار کا ایف آئی آر کے مطابق کہ حاجی ابرار حسین طیش میں آئے، ان کے گارڈز بھی انہوں نے اور گولیاں مار فائرنگ ہوگی، فائرنگ کر ایف آئی آر کے مطابق یہ جی ابھی تک ایف آئی آر ہمارے پاس لیکن اطلاع ان کا موقف بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جا رہے تھے اسلام آباد تو انہوں نے ہم پہ فائرنگ کیے، تو متبادل ہم نے جوابی فائرنگ میں ان کو ہم نے فائرنگ کیے تو وہ قتل ہو گئے ذیشان۔ لیکن اب انہوں نے ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی آج ہمارے ذرائع کے مطابق، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایبٹ آباد وہ ضمانت کروانے گئے تھے، سیشن کورٹ سے ہماری مانسہرہ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ صدیق اورنگزیب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ مانسہرہ سے، پھر بھی آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان کیسر تنولی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔